جس نے اپنی توجہ مصیبتوں کی طرف کر لی، یقیناً اس کی مصیبتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نظر موقعوں پر رکھی اور زندگی میں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا اس حال پر راضی رہا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، یقیناً ایسے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ بڑی خوش نصیبی ہے اگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ بڑی مشکل ہے ان دلوں کے ساتھ جن کے مالکوں نے اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر چیز کو قبول کرو، راضی رہو، لبوں پر شکایت کا بوجھ نہ ڈالو، یہ مصیبت کو بڑھا دینے والا عمل ہے اور نعمتوں کو تم سے بہت دور لے جانے والا۔ جان لو کہ ہر فیصلہ جو آسمان سے تیرے لیے اترا یا آئندہ اترے گا، حکمت سے خالی نہیں۔ یقیناً جس نے شکایت کی اس نے خسارے کو چن لیا۔ کیا تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے؟ کیا تجھے اپنی عقل پر اللہ کی حکمت غالب نظر نہیں آتی؟ کہاں گئی تیری بصارت؟ تو دیکھتا کیوں نہیں؟ فکر میں لگ جا، فکر پیدا کر، اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کر، قبول کر ہر اس چیز کو جس کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ جس نے اس کے فیصلوں کو قبول کیا اور اس کی حکمت کو سمجھا، یقیناً اس نے سکون حاصل کیا۔ مشکلوں سے نہ گھبراؤ، یقیناً مشکلوں سے گزرنے والے ہر شخص نے بہتری کی طرف سفر کیا ہے۔ کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں گزری جس کا عروج مصیبتوں کے راستے سے نہ آیا ہو۔ تیرے رب نے اپنے بندوں کو جانچنا ہے کہ یہ کسی مقام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ وہ تمہیں آزمائشوں کے ذریعے جانچ رہا ہے، اس کی نظر ہر بندے پر ہے، مجھ پر اور تجھ پر۔ وہ دیکھ لے گا کہ تو نے ان آزمائشوں پر صبر کیا یا پھر واویلا مچانا شروع کیا۔ یقیناً جو گھبرا گئے انہوں نے اپنی مصیبتوں کو دوگنا کر لیا، آخرت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور آخرت کے وہ مقام جو اس کو مل سکتے تھے، اس کے صبر کے بدلے ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھا، بہت بہترین ہے یہ کوشش، یہ عمل جو وہ بجا لائے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا اور آخرت میں وہ مقام حاصل کیا جس کا اللہ نے اپنے صابر اور نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ یقیناً وہ ذات اپنے وعدے کی بڑی سچی ہے۔ کامیابی حاصل کرو اور خیال رہے ہر وہ کامیابی جس کی تمہیں چاہت ہے یا جس کے لیے تم کوشش میں لگے ہو، اللہ کے ساتھ کے بغیر نہ ہو۔ بے شک اللہ کے ساتھ کے بغیر دنیا کی کامیابی دھوکہ ہے، دلوں کا سکون چھین لینے والی چیز ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مالک کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں تم سکون سے بھرپور کامیابی حاصل کرو؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ وہ سوچتی کیوں نہیں؟ اور کیا واقعہ ہے تمہارے دلوں کے ساتھ کہ حق بات کو اس کے دروازے قبول نہیں کر رہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، اپنے راستوں پر غور کرو کہ کس کامیابی کا تم نے رخ کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کی راہیں پکڑو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنا اپنا سب سے بڑا مقصد سمجھا۔ وہ جہاں رہے، جس کام میں مشغول رہے، اللہ کو حاضر اور ناظر مان کر انصاف کیا، اپنی روحوں کے ساتھ، دین کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہاری ہی طرح عام لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائی۔ یہی ہے وہ کامیاب زندگی جس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور دی جا رہی ہے۔ غور و فکر میں لگ جاؤ، اس مہلت کے وقت کو غنیمت سمجھو
اللہ کوشش میں لگ جانے والوں کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے۔ محبت کے جذبوں سے خالی اور عاری ذہن ہمیشہ آپ کو یہاں وہاں پھٹکار اور ساڑ نکالتے ہوئے ملے گا۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اے بندے، کیا تو جلد آ جانے والے بڑھاپے سے خبردار نہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ نیکی کا بہترین وقت جوانی ہے؟ وہ وقت قریب ہے جب موت تجھے سامنے نظر آئے گی۔ تیاری کر اس وقت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جھولی میں اس دن پچھتاوے کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ دیکھ ذرا، غور کر، خیال رکھ، تیرے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے فیصلے کے دن کے لیے۔ کوشش کر، عمل میں لگ جا تاکہ فیصلہ تیرے حق میں ہو، اس طرح کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، جنت میں تیرا ٹھکانہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا فیصلہ بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کا فیصلہ بن جائے، اللہ کا غضب تیرے حصے میں آئے۔ بڑا ہی برا انجام ہے ایسے لوگوں کا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھ، دیکھ ذرا، ہر چیز کا خیال کر، محاسبہ کر، اپنے نفس پر نظر رکھ۔ اس نے بڑے بڑوں کو ہلاک کر دیا، یہ تیرا کھلا دشمن ہے، اس پر لگام کس دے، اس کی ایک نہ مان، اس کا ہر وقت حساب رکھ۔ اپنی نظروں کو دیکھ کس طرف اٹھ رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا یا نفس کی لذت کا سامان کر رہی ہیں؟ دیکھ اپنے خیالوں کو، کہاں گم ہیں؟ تیرے خیالوں پر دنیا حکومت نہ کرے، اللہ کی حکومت کو قبول کر۔ سامان تیار کر دنیا کی حکومت کے خلاف۔ اخلاص، تقوی اور حیا کو اپنی فوج میں داخل کر۔ وقت کم ہے، موت بہت تیزی سے تیری طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ تجھے دھوکہ دے چکی ہے، تبھی تو نے موت کی تیاری سے منہ پھیر لیا ہے اور دنیا کو ہمیشہ رہنے کا گھر سمجھ بیٹھا ہے۔ کیا تجھے موت کے اچانک آ جانے کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تیرا معاملہ ان قبروں میں لیٹے لوگوں سے الگ ہونا ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا تجھے دے چکی ہے۔ ہاں تیرے پاس بہانے ہیں، تیرے پاس ان کی کوئی کمی نہیں، پر اللہ کو ان بہانوں سے کیسے راضی کرے گا؟ حقیقت تو وہی ہے جو تو خود بھی جانتا ہے اور جس سے تیرا ضمیر تجھے روز آشنا کراتا ہے، لیکن تو نے اس پر کان ہی نہیں دھرے، اور دنیا کی ہر آواز تیرے کان میں پڑتی ہے اور دل تک پہنچ جاتی ہے۔ تیرا دل تاریکی کو قبول کر بیٹھا ہے، تیری روح تڑپ رہی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ تڑپ اٹھے۔ زمانہ ہو گیا کہ تو نے روح کو اس کی غذا نہیں پہنچائی۔ یقیناً یہ ظلم ہے اور تو ظالموں میں سے ہے۔ کس چیز کے انتظار میں ہے؟ یقیناً تیرا انتظار جلد ختم ہوگا۔ اس دن جب فرشتے تیرے سامنے ہوں گے، تیری آنکھیں پھٹ پڑیں گی، تیری روح کو تیرے جسم سے کھینچ لیا جائے گا۔ تیرا وہ جسم جس پر زندگی بھر تو نے ناز کیا، مٹی میں مل جانے کو تیار ہے۔ تیرے اعمال جس کا تو نے کبھی حساب نہ رکھا، خالق کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب سن فیصلہ، ہاں وہ فیصلہ آ گیا جس کی تجھے خبر دی گئی تھی، بار بار یاد دلایا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو تیاری کے بنا رہا؟ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اور پھر ہلاکت ہے۔ ایسا نہ کرنا،
بربادی ہیں کان نہ دھرنے والوں کے لیے۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل، ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے، جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔
یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سرِ عام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے،
اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ اے انسان، تو کیا ہے یہ تجھ کو وقت بتلائے گا، پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشاں بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ جو شخص نیک نیت رکھتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ ایمان والے اللہ کی اچانک پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ اگر اتفاق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، دوستی ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، تب تو بات ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر تمہاری توہمات اور خرافات پر سمجھوتا ہو جائے تو یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے، کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں کہ اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ عین موقع پر جب ضرورت ہو علم کا یاد آ جانا اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ اسباب کی کمی سے پریشان نہ ہو،
اسباب بنانے والے پر بھروسہ رکھو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عیش اور عشرت میں کیوں نہ رہتا ہو۔ دل کو عجب، ریا اور خیالات فاسدہ سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی پڑھا جائے وہ اسم اعظم ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ اے وہ مالک کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے، تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں دروازوں کی کشادگیاں عطا فرمائی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر بلا اور ہر مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ وہ آئینہ ہیں جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور برائیوں کو دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں۔ فرزند آدم، اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے، اس دن پر مت ڈالو جو آ چکا ہے، کہ اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ جو لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے وہ ان کی چال بازی سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کرو کہ اس سے تمہارے لیے خدا کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ بیتابی پر صبر کے ذریعے غلبہ حاصل کرو، کیونکہ مصیبتوں پر بیتابی اجر و ثواب کو برباد کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ سخاوت ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنے عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل اور دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے۔ زیب و زینت اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ لباس کی خوبصورتی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری عطا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا ہم بندوں کا کام ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دے دی گئی گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں،
1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ جو شخص گمراہ سے راستہ معلوم کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ دوست کو کھو دینا غربت ہے، خواہ تم وطن میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، اور محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ پر یہ بات کھلے گی کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معافی مانگنے کے قرض دار ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔